اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 14 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے ٹاپک سے ہم آپ کو وہ تمام سیکرٹ پوائنٹس، وہ راز کی باتیں، وہ قوانین، وہ پرنسپلز، وہ اصول، وہ رولز آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے دل کو پاک و پاکیزہ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کے حبدار ہوتے ہیں، انبیاء و اولیاء اللہ، ائمہ علماء حقہ، خدا کی پیروی کرنے والے مومنین، وہ خدا انہیں دنیا میں بھی کامیابیاں دیتا ہے، دنیا کی خواہشات بھی اس کی پوری ہوتی ہے، لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، ان کا مقصد دنیا نہیں ہوتا۔ تو بات چل رہی تھی سورۃ توبہ کے حوالے سے کہ جس کی 24 نمبر آیت میں اللہ نے کچھ ایسی چیزیں ذکر کی ہیں کہ جو خدا اور رسول کی محبت کے سامنے ایک دیوار بن جاتی ہے، مانع ہیں، جو رکاوٹ ہے خدا کی محبت اور رسول و آل رسول کی محبت کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ ہاں، ان کو کیسے کارآمد بنایا جا سکتا ہے؟ انہی دنیا کی چیزوں کو خدا کی دائرہ اطاعت میں رہتے ہوئے اگر ان کی خدمت کی جائے، ان کو حاصل کیا جائے، تو وہ دنیا بھی حاصل ہو گئی اور اللہ کی رضا اور محبت بھی حاصل ہو گئی۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تیسری چیز جو اس آیت میں ذکر ہوئی وہ بھائی ہے، کہ اگر تمہیں تمہارے بھائی اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہے، ایک طرف اللہ اور رسول کی محبت ہے، دوسری طرف بھائیوں کی محبت ہے۔ جیسے جناب یوسف کے بھائی تھے، ستیلے بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے وہ آپس کی محبت کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ جناب یوسف کو نقصان دے، ضرر دے، اذیت دے، والد کی نظروں سے اس کا مقام کم کرے، اس والد کی نظروں سے اس کی محبت کو کم کرے، تاکہ والد جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام ہم پہ توجہ دے۔ تو ستیلوں بھائیوں کی محبت، اپنے نفس کی محبت، اپنے ذات کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ محبت یعقوب نبی اور اپنے بابا کی محبت چاہتے تو تھے، لیکن ان کا طریقہ وہ تھا جو عقل کے بھی خلاف تھا، جو اللہ کی مرضی کے بھی خلاف تھا۔ اگر ایسا طریقہ اپنا لیتے کہ جس میں اللہ اور ان کی اللہ کے نبی کی رضا تھی، تو وہ اپنے اللہ کی محبت کو بھی پا لیتے، اپنے بابا نبی یعقوب علیہ السلام کی محبت کو بھی پا لیتے۔ اور وہ طریقہ کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کا نبی اگر یوسف سے محبت کر رہے ہیں، اس کو احترام دے رہے ہیں، تو وہ بھی احترام دینے لگ پڑتے، وہ بھائی بھی، ستیلے بھائی بھی محبت یوسف میں گرفتار ہو جاتے، تو یقیناً اللہ کے محبوب بن جاتے، اپنے بابا کے بھی محبوب بن جاتے، اپنے بابا کی نگاہ میں بھی محترم و مکرم بن جاتے۔ لہٰذا اپنے بھائیوں کی محبت، اپنے بھائیوں کی محبت کہیں انسان کو خدا کی محبت کے دائرے سے، اللہ کے رسول کی محبت کے دائرے سے نکال نہ دے، دور نہ کر دے۔ بعض اوقات انسان بھائیوں کی محبت میں گناہوں کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف حق بات ہے، بھائی کی محبت میں جھوٹی قسم اٹھا دی، حق کو ٹھکرا دیا، اللہ کی محبت کے دائرے سے دور ہو گیا۔
ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف دین ہے۔ اللہ و رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ دین پہ عمل کیا جائے۔ بھائی کے حق میں جھوٹی گواہی دے دی، بھائی کی محبت میں، بھائی کی محبت میں جھوٹ بول دیا، بھائی کی محبت میں کسی کا حق غصب کر دیا، بھائی دنیا سے چلا گیا، بھائی کی محبت میں اس کی اولاد کو حرام رزق کھلا دیا۔ یہ سب وہ راستے ہیں، یہ سب وہ جزیات ہیں، یہ سب وہ موارد ہے کہ ایک طرف بھائی کی محبت ہے، دوسری طرف اللہ و رسول کی اطاعت کے ذریعے اللہ و رسول کی محبت ہے۔ اگر انسان بھائی کی محبت کو غالب کر لے تو خدا و رسول کی محبت سے دور ہو گیا، اور اگر اللہ اور رسول کی محبت کو غالب کر لے تو اس طریقے سے اس نے حقیقت میں بھائی سے بھی محبت کر لی، کیونکہ جب اللہ اور رسول کے اطاعت کی وجہ سے انسان بھائی کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، تو خدا اس کے بھائی پہ نظر رحمت کرے گا، اس کی اولاد پہ نظر رحمت کرے گا، اس کے بھائی کی مشکلوں کو آسان کر دے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ جس مشکل سے اپنے بھائی کو نکالنے کے لیے انسان معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ اسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس مشکل کے نکالنے کے لیے جو خدا کی نافرمانی کی بجائے اطاعت کی جائے محبت پروردگار میں، تو خدا اس بھائی کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا شوہر گھر سے باہر تھا، اس کا باپ بیمار ہو گیا، اس نے رسول اسلام کی طرف پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے چلی جاؤں؟ اور میرا شوہر گھر سے باہر ہے، مجھے اجازت نہیں دے گیا، کہا گھر میں بیٹھی رہو، صبر کرو، گھر میں بیٹھی رہی، رسول کے حکم کی اطاعت میں باپ کی تیمارداری کے لیے نہیں گئی۔ پھر باپ کی جب زیادہ طبیعت بگڑ گئی، مرنے کے قریب پہنچا، پھر سوال کیا، یا رسول اللہ آپ چلی جاؤ، کہا صبر کرو، گھر میں بیٹھو۔ پھر باپ فوت ہو گیا، ابھی تک شوہر واپس نہیں آیا، اجازت نہیں تھی گھر سے نکلنے کی، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے نہیں نکل سکتی، اور اجازت بھی ایسے موارد پہ تمنی جائے جو مستحب یا واجب ہے۔ بہتر ہے انسان محرم ساتھ رہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو پردے کے عالم میں انسان باہر نکلے، کوئی ایسا خوف و خطر نہ ہو حرام میں مبتلا ہونے کا، پھر شوہر کی اجازت ہو، ورنہ فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ انسان رحمت اور محبت پروردگار سمیٹنا چاہتا ہے، اور اس کی بجائے اگر طریقے نہیں جانتا، وہ خدا کی مرضیوں کو نہیں جانتا، خدا کے قوانین کو نہیں جانتا، تو پھر یقیناً خدا کی محبت کو نہیں پا سکتا۔ کوئی بھی عالم ہونے کے بغیر خدا کی محبت کو نہیں پا سکتا۔ خدا کی محبت کے لیے عالم ہونا پڑے گا کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کا دین کیا ہے۔ لہٰذا پھر اس کا باپ جب فوت ہوا، اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اب چلی جاؤ بابا کے جنازے کے اوپر؟ کہا انتظار کرو، صبر کرو، شوہر آ جائے، اجازت لے لینا۔ بابا دفن ہو گئے۔ اس کے بعد شوہر آیا۔ اب رسول اسلام نے جب اس صابرہ عورت، خدا اور رسول کی محبت رکھنے والی عورت، اس مومنہ عورت کا ایمان اور اس کی اطاعت کو اور محبت رسول کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا خدا نے اس کے اس عمل کے نتیجے میں جو اس نے خدا اور رسول کی اطاعت کی ہے، اس کو بھی بخش دیا ہے، اس کے باپ کو بھی بخش دیا ہے۔ وہ جانا چاہتی تھی، بابا کے لیے جانا چاہتی تھی، خدا نے بابا کو ہی بخش دیا۔ کس وجہ سے؟ محبت رسول کی وجہ سے۔ محبت و اللہ، محبت رسول و محبت پروردگار اور طاعت پروردگار اور طاعت رسول کی وجہ سے اللہ نے اس کے باپ کے اوپر بھی رحمت کی۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے انسان محبت پروردگار
اور محبت رسول کو پا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔